اسٹوڈینٹس، آج آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 19 ہے۔ کل ہم نے یونٹ کمپلیٹ کر لیا تھا قومی پرچم کے آداب، اس کا خلاصہ یاد کیا آپ نے، اور ساتھ درخواست آپ کو کہی تھی میں نے لرن کرنے کے لیے، اور درخواست کا جو تھا لرن کر کے لکھنی تھی آپ نے، تاکہ آپ کو اس کا پیٹرن جو ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آج 18 دسمبر کی ڈائری ہے کہ ہم نے نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، اور ریڈنگ کریں گے اس کی، اور معروضی کرنی ہے، اور ساتھ پیج نمبر 69 کے اوپر درخواست ہے صفائی کی درخواست، یہ لرن کرنی ہے ہم نے۔ اب اپنی لیڈ پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور بک کا پیج کھول لیں۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، قیام پاکستان میں کے سفر میں لمبے قد، باوقار شخصیت، آنکھوں میں سنجیدگی کی حامل محترمہ فاطمہ جناح، باوقار معزز حامل سنجیدگی کی حامل رکھنا محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی جو تحریک تھی، اس میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا؟ صرف مردوں نے ہی مل کے پاکستان نہیں بنا لیا، بلکہ خواتین کا بھی جو ہے کردار بہت مضبوط کردار تھا۔ جو بھی رہنما تھے، ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں اس جو ہے جد و جہد میں ان کے ساتھ تھیں، شانہ بشانہ تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں، شانہ بشانہ ساتھ۔ تحریک پاکستان کی انقلابی مہم، انقلاب ہوتا ہے تبدیلی لانا، مہم کوشش کے دوران بچوں سے بزرگوں تک اور بچیوں سے خواتین تک سب نے حد المقدور اپنی پوری کوشش کرنا، حد المقدور حصہ لیا، پوری جتنا بھی ہو سکا انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نام ان خواتین میں سر فہرست ہے، سر فہرست سب سے اوپر ہے، جو مکمل جاں فشانی سے اس مقصد میں کامیابی کی جدوجہد میں شامل رہیں۔ جاں فشانی، محنت سے اس مقصد، یہ جو منصوبہ تھا، ارادہ تھا، اس کو کامیاب کرنے میں انہوں نے جدوجہد کوشش کی۔ ابتدا میں خواتین اپنے حق اور اختیار سے ناواقف ہونے کی بنا پر 1937 کے صوبائی الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں۔ اپنی بک کے پیج کے اوپر نظر رکھیں اور پینسل سے جو ہے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ ورڈز لکھتے جائیں۔ ناواقف معلوم نہ ہونا۔ 1937 میں جب انتخابات ہوئے، صوبائی انتخابات، الیکشن ہوئے، تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ خواتین اس سے ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ، بالکل چھوڑ دیا، الگ رہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، علیحدہ۔ اس کی وجہ سے مسلم لیگ کل نشستوں کا صرف چوتھائی حصہ حاصل کر سکی۔ چوتھائی حصہ یعنی اگر ایک ہے تو 1/4، یعنی چوتھا حصہ جو ہے مسلم لیگ کو تمام نشستوں کا ملا، کیونکہ خواتین نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ لہٰذا اس لیے قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقد جہاں پہ ہوا تھا، لکھنؤ میں، تقریر کرتے ہوئے فرمایا، قائد اعظم نے کہا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یعنی آپس میں متحد رہیں۔ اس تقریر کے نتیجے میں مسلم خواتین گروہ در گروہ کہ مختلف خواتین کے بہت سے جو گروہ تھے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں۔ بیگم محمد علی جوہر سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھیں۔ 1938 میں پٹنہ کے اجلاس میں مسلم خواتین کی ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ ذیلی کمیٹی چھوٹی، بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بڑے جیسے مسلم لیگ ایک بڑی کمیٹی بن گئی تھی، جس طرح ان کی چھوٹی جو کمیٹی تھی اس مسلم خواتین کی، وہ بنائی گئی، جس میں بمبئی سے محترمہ فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون اور بیگم شاہ نواز دہلی سے، بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبا اور سندھ سے بیگم عبداللہ ہارون منتخب کی گئیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، لیڈی عبدالقادر،
بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم نواز اور اسماعیل خان، فاطمہ بیگم، مس ایم قریشی اور بیگم ایم اصفہانی کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں خواتین اس مہم میں شامل رہیں۔ ان عظیم خواتین کی سرپرستی میں ملک کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچا اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یعنی یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا۔ اس جذبے نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اپنے حصار میں، یعنی سب اس جوش میں تھے کہ ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ حکومت بناتے وقت انگریز حکومت اور کانگریس کی ملی بھگت، آپس میں مل کر انہوں نے دھاندلی کی تھی، یعنی انہوں نے فراڈ کیا، چیٹنگ کی، یعنی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، دھاندلی کی، زیادتی کی گئی۔ خواتین کو ان کے کام سے روکا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، یعنی اپنی کوشش جو ہے انہوں نے نہ چھوڑی کہ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہیں۔ 1940 سے 1947 تک عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے والی بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے تیار کرنا ان کے بے مثال جذبے کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی نہ صرف خود وہ تحریک پاکستان میں کے لیے کوشش کری تھی، بلکہ اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو بھی مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ اس راہ میں آنے والے مشکلات، نقصان کی جمع ہے کو سہنا، برداشت کرنا، ہنستے بستے گھروں کو اس ایک مقصد کے لیے چھوڑ دینا، امراء نوابوں کے ماحول کی عادی خواتین کا آسودگی سے بھرپور ہنستے بستے گھروں سے نکل کر مہاجر بستیوں میں صبر و برداشت سے رہنا پاکستان کی محبت کی چند مثالوں میں سے ہے۔ بہت سے ایسے خواتین تھیں جو کہ نوابوں کی بیویاں تھیں اور امیروں کی بیویاں تھیں، اور جب پاکستان بنا تو انہیں جو ہے کیمپوں میں وقت گزارنا پڑا، مہاجر کیمپوں میں۔ انہوں نے بہت پاکستان کی محبت میں انہوں نے یہ صبر اور برداشت سے جو ہے وقت گزارا۔ کئی خواتین کے سہاگ اجڑے، یعنی ان کے شوہر فوت ہو گئے، کتنی ماؤں کے بیٹے ان کے سامنے شہید کیے گئے، کتنی اپنی عزتوں سے محروم ہوئی، لیکن ان سب پر حاوی ایک پاکستان بنانے کا جذبہ تھا۔ یعنی سب سے زیادہ ان کو جو جذبہ، بڑا جذبہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو ہر حالت میں بنانا ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، جہاں بے فکری سے سب اپنے مذہب کی جمع پر عمل کر سکیں۔ اس خواب کی تعبیر ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے خون سے رنگین ہے۔ اس خون کی لاج عزت رکھنے والے اب ہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ان کے خوابوں کے مطابق بنا دیں، جہاں امن ہو، سکون ہو، ترقی ہو اور ایک دوسرے سے محبت ہو۔ اللہ کرے ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں، آمین۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ لیڈ پینسل سے اپنی آبجیکٹیو جو ہے اس کو سولو کریں۔ کثیر الانتخابی سوالات، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کی بہن تھیں۔ محمد علی جناح 1937 کے الیکشن میں خواتین ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں۔ ڈیش سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھیں۔ بیگم محمد علی جوہر۔ تمام خواتین پر پاکستان بنانے کا جذبہ حاوی تھا۔ اس ملک کو بزرگوں کے خوابوں کا ملک بنانے والے ہم ہیں۔ اب آپ قواعد انشاء کا پیج نمبر 69 کھولیں، اور میں نے آج بک کے اوپر ہی امینڈمنٹ کر دی ہے، اور کیونکہ کل بچے پوچھ رہے تھے کہ میں نے کاپی پہ لکھ کے پیپر وہ پیٹرن اپلیکیشن کا پیٹرن آپ کو بتایا تھا، اور بتایا بھی تھا ساتھ کے متن جو ہے بہو بہو وہی ہے، اور اپنی بک کے اوپر اس کو درست کر لیں، اور جب لرن کریں تو اس کو رف کاپی پہ پریکٹس کر لیے۔ بار بار بچے یہ پوچھے تھے کہ ہم نے یہ کاپی پہ لکھنی ہے، جبکہ میں نے کل کے لیکچر میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے کاپی بک کے اوپر ہی اس میں تبدیلی کر لینی ہے۔ آج صفائی کے لیے درخواست ہے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب جھنگ کارپوریشن۔ جھنگ کی جگہ آپ اگر گجرانوالہ لکھنا چاہتے ہیں گجرانوالہ کارپوریشن بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ہیلتھ آفیسر کو لکھی جاتی ہے صفائی کے لیے جو درخواست ہوتی ہے۔ جناب عالی گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ خاک روب ہوتے ہیں صفائی کرنے والے۔ ہر گلی اور کوچے میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غلاظت گندگی۔
بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، محلے پر بدبو کا تسلط ہے، تسلط قبضہ۔ اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماریاں پھیلا دیا کرتا ہے۔ ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں۔ العارض والی لائن میں جیسے میں نے کل والی اپلیکیشن میں لکھوایا تھا، ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے، اس کے نیچے نام کی جگہ آپ لکھ لیں حمزہ چھوٹیے بڑیے، اور نیچے بے شک محلہ جنگ لکھ لیں، یا خالی جھنگ بھی لکھ لیں گے نا تو آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھی طرح لرن کر کے اور لفظ جو ہیں ان ووکیبلری کو استعمال کر کے آپ نے درخواست جو ہے اچھی طرح لرن کر کے لکھنی ہے۔